السلام علیکم۔ نوجوان انقلابی لیڈر برکینا فاسو مغربی افریقہ کا ایک ملک ہے۔ 2 کروڑ آبادی کے حامل اس ملک کا پرچم تحریک انصاف جیسا ہے۔ ماضی میں اسے جمہوریہ اپر وولٹا کہا جاتا تھا۔ 4 اگست 1984 میں اس کا نام تبدیل کر کے برکینا فاسو رکھا گیا۔ اس کا مطلب ہے دیانتدار لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ برکینا فاسو فرانس کی کالونی رہا، اسی لیے وہاں کی سرکاری اور کاروباری زبان فرانسیسی ہے۔ 1896 میں فرانس نے برکینا فاسو پر قبضہ کیا اور اس کے بعد 1960 تک فرانسیسی برکینا فاسو پر براہ راست حکومت کرتے رہے۔ 1960 میں نام نہاد آزادی دی گئی، مگر ملکی کرنسی، معیشت اور تجارت سمیت اہم فیصلے فرانس کے کنٹرول میں رہے۔ قدرتی وسائل پر بھی قبضہ رہا۔ یاد رہے کہ برکینا فاسو میں دنیا کے سونے کے بڑے ذخائر موجود ہیں، مگر وہاں سونے کے لیے فرانس نے کبھی کوئی ریفائنری بننے ہی نہیں دی تھی۔ فرانس کی کمپنیاں سونا نکالتی رہیں، پیرس کی چمک بڑھتی رہی، برکینا فاسو پر ظلم جاری رہا۔ غربت میں اضافہ ہوتا رہا، غربت کے ساتھ جرائم بھی بڑھتے رہے۔ فرانس کی منظور نظر سیاسی قیادتیں کرپشن کرتی رہیں اور لوگوں کی آنگنوں میں غربت ناچتی رہی۔ اسی لیے لوگوں کا غصہ بڑھتا رہا۔ 2010 کے بعد حالات تیزی سے خراب ہوئے، قبائل نے ہتھیار اٹھا لیے، بد امنی بڑھتی گئی، بغاوتیں شروع ہو گئیں، نوجوانوں نے فرانسیسی پٹھو کا تختہ الٹ دیا۔ پھر 2015 میں الیکشن کروائے گئے۔ ان انتخابات میں ایک بار پھر ایسا صدر چن لیا گیا جسے فرانس کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ حالات مزید خراب ہوتے گئے۔ جنوری 2022 میں فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ سربراہ ایک فوجی جرنیل بن گیا۔ جرنیل کے وعدے بھی جھوٹے نکلے، نہ عوام کو کچھ ملا، نہ فوج کی تنخواہیں بڑھیں۔ چند مہینوں کے اندر فوج میں بغاوت ہوئی، جرنیل کا تختہ الٹ کر کیپٹن ابراہیم تراورے اقتدار پر براجمان ہو گیا۔ اس نے انقلابی اقدامات کرنے شروع کر دیے۔ جنوری 2023 میں فرانس کے ساتھ سیکورٹی معاہدہ ختم کر کے یہ کہا کہ فرانس 1 مہینے کے اندر اندر اپنی فوج کو نکال لے ورنہ انجام برا ہوگا۔ دنیا حیران ہو گئی کہ برکینا فاسو میں کون سا انقلابی لیڈر آ گیا ہے جس نے فرانس جیسے طاقتور ملک کو فارغ کر دیا ہے۔ جب فرانسیسی فوجی نکل گئے تو ابراہیم تراورے نے ماسکو کا رخ کیا۔ اس نے پیوٹن سے ملاقات کی تو روس نے برکینا فاسو کو فوجی تربیت اور ہتھیاروں میں مدد دینے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد ابراہیم تراورے نے چین سے فوجی گاڑیاں خریدیں اور ترکیہ سے جدید ڈرونز خریدے۔ یہ ڈرونز آج کل برکینا فاسو کی فوج اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ ابراہیم تراورے ہر وقت اپنے ملک اور اپنے لوگوں کا سوچتا ہے۔ اس نے سوچا کہ برکینا فاسو میں سونا تو بہت ہے مگر فائدہ دوسرے ملک اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے اس نے 2023 میں اپنے ملک میں پہلی گولڈ ریفائنری کی بنیاد رکھی تاکہ سونے کی کمائی ملک کے اندر رہے اور ملک کے لوگوں کو روزگار ملے۔ اس نے غیر ملکی کمپنیوں سے سونے کے پرمٹ واپس لینا شروع کی اور کئی ایسی کانوں کو سرکاری تحویل میں لے لیا جو اس سے پہلے برطانیہ کے قبضے میں تھی۔ یہ اقدام مغربی ملکوں کے لیے اعلان تھا کہ اب افریقہ کے لوگ جاگ چکے ہیں، اب آپ کو وہ لوٹ مار نہیں کرنے دیں گے۔ اس نے اگست 2024 میں IMF سے $32 ملین لینے سے انکار کیا اور کہا ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے۔ ابراہیم تراورے نے دفاعی، معاشی اور سماجی سطح پر اہم فیصلے کیے۔ اسے پتہ تھا کہ میرے ملک کی اکثریت خوراک کی کمی کے باعث بھوکا سوتی ہے۔ روس سے بات کی تو اس نے 25,000 ٹن گندم بطور امداد فراہم کی، مگر ابراہیم تراورے امداد پر انحصار کرنے والا آدمی نہیں۔ اس لیے اس نے ہزاروں کے حساب سے زرعی مشینری چین سے منگوائی اور اپنے کسانوں میں مفت بانٹ دی۔ آزادی کے 60 سال گزرنے کے باوجود برکینا فاسو کی 80% آبادی بجلی سے محروم تھی۔ ابراہیم تراورے نے چین کی مدد سے 25,000 میگا واٹ کا بڑا سولر پلانٹ لگایا تاکہ کم وقت میں زیادہ لوگوں تک روشنی پہنچ سکے۔ روس کی مدد سے برکینا فاسو میں نیوکلیر پلانٹ لگایا جا رہا ہے تاکہ نیوکلیر انرجی سے بجلی پیدا ہو سکے۔ ابراہیم تراورے دیہاتوں کو شہروں سے ملانے کے لیے بڑی سڑکیں بنا رہا ہے۔ وہ تجارت اور معاشی ترقی کے لیے انفراسٹرکچر کو ضروری سمجھتا ہے۔
ابراہیم تراورے نے حال ہی میں خلیجی حکمرانوں کی 400 مساجد کی پیشکش کو یہ کہہ کر واپس کیا ہے کہ آپ یہ امداد فلسطین کے لوگوں کو دیں، کیونکہ فلسطین میں ہمارے بہن بھائیوں کو غذائی قلت کا سامنا ہے۔ 37 سالہ ابراہیم تراورے افریقی ملکوں کے لیے رول ماڈل بن چکا ہے۔ اسے دیکھ کر اقبال کا شعر یاد آتا ہے کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ اللہ حافظ۔